السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو ہم کو خوش رکھے، بہت ساری صلاحیتوں سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی ہمت طاقت عطا فرمائے۔ آج میں آپ کو سامنے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ واقعات پیش کرتا ہوں۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا مزار سیون شریف میں ہے، جہاں ہر سال 18 شعبان کو ان کا عرس منایا جاتا ہے۔ حضرت شیخ عثمان مروندی رحمۃ اللہ علیہ لال شہباز قلندر یوں تو پورے برصغیر میں صاحب کرامت اور صوفی کے طور پر شہرت رکھتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کے کئی اہم پہلو اکثر لوگوں کی نظروں سے بہت پوشیدہ ہیں کہ وہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف صوفی باعمل بزرگ تھے، بلکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سندھ میں علم کی ترویج کے لیے بھی گراں قدر خدمات سر انجام دیے۔ حضرت عثمان مروندی رحمۃ اللہ علیہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ ابھی نوجوان ہی تھے کہ آپ کے والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ آپ کا میلان روحانی علوم کی طرف ہوا، چنانچہ آپ نے مروان سے سبزوار کا سفر کیا اور حضرت ابراہیم ولی کی خدمت میں رہ کر تحصیل علم میں مشغول ہو گئے۔ حضرت ابراہیم ولی رحمۃ اللہ علیہ نے نوجوان عثمان مروندی کی صلاحیتوں کو دیکھ کر جلد ہی آپ کو خلافت سے نواز دیا۔ آپ اپنے وطن واپس لوٹے۔ بعد ازاں ایران میں حضرت امام احمد رضا اور عراق میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزارات پر حاضر ہوئے، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی زیارتیں کی۔ بارگاہ رسالت سے دوران خواب آپ کو سندھ میں جانے کی آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سندھ میں جانے کی بشارت ملی۔ اس بشارت میں آپ سندھ کی طرف روانہ ہو گئے۔ سفر کے دوران شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ مکران کے ساحل پہنچے۔ آپ کی تعلیمات سے متاثر ہو کر کئی مکرانی اور بلوچوں نے اسلام قبول کیا اور آپ کے مرید ہو گئے۔ یہاں سے آپ اس دور میں سندھ کے مرکزی شہر ملتان پہنچے اور شہر کے مضافات میں قیام فرمایا۔ آپ کی شخصیت سے متاثر ہو کر ملتان اور گرد و نواح کے لوگ طرح طرح کے مسائل لے کر آپ کے پاس آنے لگے۔ ہر وقت لوگوں کا ایک ہجوم رہنے لگا۔ قلندر شہباز کی دعاؤں سے بے شمار مریضوں کو شفا ملی، لاتعداد دکھیاریوں کو دکھ درد دور ہوئے۔ ان خوش نصیب لوگوں کو زبانی قلندر شہباز کی کرامت کا شہرہ بھی دور دور تک ہونے لگا۔ سیون میں اس قدر جب آپ سیون میں سکونت اختیار فرمائی، حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ یہ لکھا ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ 649 ہجری میں سیون سندھ تشریف لائے۔ سیون میں اس وقت ہندو راجہ جیسر جی راجہ چوپٹ کی حکومت تھی۔ راجہ چوپٹ ایک عیاش طبع آدمی تھا۔ راجہ رعایا کے حال سے بے خبر رہتا۔ لاقانونیت اور ظلم و ستم، تشدد ہر طرف عام تھی۔ کسی کو کوئی فریاد نہیں سنی جاتی تھی۔ سندھ میں داخل ہونے کے بعد حضرت لال شہباز قلندر نے کسی ایک جگہ مستقل سکونت اختیار کرنے سے پہلے ارد گرد علاقوں میں تبلیغی دوروں کا بھی آغاز کیا۔ وادی مہران کے مختلف علاقوں کو فیضیاب کرنے کے بعد حضرت لال شہباز قلندر سیون میں مقیم ہوئے۔ حضرت لال شہباز قلندر اور ان کے ساتھیوں نے جس میدان میں پڑاؤ ڈالا تھا، اس کے قریب ایک بستی میں شراب و شباب کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ درویش کے پڑاؤ کی وجہ سے اس بستی کے مکینوں نے خوف محسوس کیا اور راجہ کے پاس جا کر اس کی شکایت کی۔ ان لوگوں کی دروغ گوئی سن کر راجہ غصے سے تلملا اٹھا۔ اس نے بہت مغرور لہجے میں اپنے کوتوال کو حکم دیا کہ اس مسلمان فقیروں کو یہاں سے ہٹا دو، ان کی ریاست سے نکال دیا جائے۔ راجہ زیر جی کے سپاہی ان فقیروں کے خیموں میں داخل ہوئے، انہیں حاکم سیون کا حکم سنایا۔ ان فقیروں نے کہا کہ ہم صرف اپنے مرشد کے حکم کی پابندی کرتے ہیں، اگر تمہیں کچھ کہنا ہے تو ان سے کہو۔ راجہ زیر جی کے سپاہی اس حالت غضب میں قلندر شہباز رحمۃ اللہ علیہ کے خیمے کی طرف بڑھے، مگر وہ اندر داخل نہ ہو سکے۔ سپاہیوں کو ایسا محسوس ہوا جیسے ان کے پیر کی طاقت سلب کر دی گئی ہو اور وہ اپنے جسم و حرکت دینے سے قاصر ہیں۔ جب سپاہیوں نے واپسی کا ارادہ کیا تو ان کی ساری طاقت بحال ہو گئی۔ سپاہیوں نے دوبارہ خیموں میں جانے کی کوشش، لیکن اس بار بھی ان کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ مجبوراً سپاہی کچھ کیے بغیر واپس چلے گئے۔ راجہ زیر جی نے اپنے سپاہیوں کی مجبوری کا قصہ سن کر چراغ باہ ہو گئے۔ دربار نجومیوں کو طلب کیا گیا۔ درباری نجومیوں نے راجہ زیر جی سے عرض کی
جائچہ بتاتے ہیں کہ یہ شخص اقتدار کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی کے لیے بھی سنگین خطرہ ہے۔ نئی چال سوچی گئی، ہیرے جواہرات اشرفیوں سے بھرا ہوا خوان لے کر شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اسے قبول فرمائے اور کسی دوسری جگہ قیام فرما لیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ ان جواہرات کو آگ میں ڈال دو۔ خدمت گزار نے اپنے مرشد کے حکم کے تعمیل کے مطابق خوان اٹھا کر آگ میں ڈال دیا۔ دیکھتے دیکھتے شعلہ سا بھڑکا اور واقع تمام ہیرے جواہرات سونے کے ٹکڑے کوئلے لکڑی کی طرح آگ میں جل کر خاک ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے رعایت پر جلال لہجے میں فرمایا، اپنے راجہ سے کہہ دینا ہم یہاں سے واپس جانے کے لیے نہیں آئے۔ اگر حاکم سیون اپنی سلامتی چاہتا ہے تو خود یہاں سے چلا جائے۔ وزیر دوبارہ حاکم سیون کی خدمت میں پہنچا۔ اس نے لال و جواہرات سونے کے راکھ ہو جانے کا پورا واقعہ سنایا تو راجہ زیر جی اور زیادہ غضبناک ہو گیا۔ شدید مخالفتوں کے باوجود حضرت لال شہباز قلندر نے سیون شریف میں رہ کر اسلام کا نور پھیلایا، ہزاروں لوگوں کو راہ ہدایت دکھائی، لاتعداد بھٹکے ہوئے افراد کا رشتہ خدا سے جوڑا، لوگوں کو اخلاق اور محبت کی تعلیم دی، سچائی اور نیکی کی لگن انسانوں کے دلوں میں اجاگر کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات اور حسن سلوک سے سیون کی ایسی کایا پلٹی کہ بہت بڑی تعداد میں غیر مسلموں نے اسلام قبول کر لیا۔ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے راجہ کو اپنے اقتدار خطرے میں نظر آ رہا تھا۔ آخرکار حاکم سیون نے اپنے علاقے کے کچھ جادوگروں کو طلب کر کے ان سے درویش سے مقابلے کو کہا، لیکن جادوگروں ساحروں نے مقابلے سے پہلے ہی اپنی شکست تسلیم کر لی تھی اور کہا کہ انہیں ہرانا ہمارے بس کی بات نہیں۔ البتہ جادوگروں نے راجہ کو مشورہ دیا کہ اگر کس طرح مسلمان درویش کے شکم میں حرام غذا داخل کر دی جائے تو اس کی ساری روحانی قوت زائل ہو جائے گی اور پھر ہمارے جادو کی طاقت اس پر غالب آ جائے گی۔ راجہ نے ایک روز کسی حرام جانور کا گوشت پکوایا اور کئی خوان سجا کر ان فقیر و مسلمان درویشوں کی خدمت میں بھیج دیے۔ جب یہ خوان کھانے والا جب حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو اسے دیکھتے شیخ کا رنگ متغیر ہو گیا اور آپ نے یہ کہہ کر کھانے سے بھرا ہوا خوان الٹ دیا۔ ہمارا خیال تھا کہ وہ ظالم اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد راہ راست پر آ جائے گا، مگر جس کی تقدیر میں ہلاکت و برباد لکھی جا چکی ہو اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں ٹال سکتا۔ پھر دوسرے لمحے زمین لرزنے لگی۔ سیون شدید زلزلے کی لپیٹ میں تھا۔ زمین نے 2-3 کروٹیں لی اور طاقت و اقتدار کا سارا خیل ختم ہو گیا۔ ادھر شیخ کے سامنے خون الٹا پڑا تھا۔ راجہ زیر جی کے قلعے کی بنیادیں الٹی ہو گئی تھیں۔ تواریخ صوفیہ کرام کے تذکروں پر نظر ڈالیں تو ہمیں یہ علم ہوگا کہ صوفیہ نے تبلیغ اور خدمت کے علاوہ بہت سارے اور عمرانی، سیاسی، ثقافتی اور لسانی ترقی میں بھی اپنا کردار ادا کیا۔ حضرت لال شہباز قلندر نہ صرف صوفی باعمل بزرگ تھے بلکہ آپ نے علم کی ترویج کے لیے بھی گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ دوستو آپ کو کیسی لگی میری ویڈیو؟ پلیز سبسکرائب کریں اور دوستوں کو شیئر کریں۔ حضرت یہ سیون شریف ہمارے ضلع نوشہر و فیروز سے کچھ دور واقع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت دفعہ زیارتیں ہوئیں۔ انشاءاللہ اب بھی جب بھی زیارتیں ہوں گی تو انشاءاللہ سلام کے لیے حاضر ہوں گے۔ یہ ایک ایسے بزرگ ہیں حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ، جن کی یہ باتیں تو میں بہت ساری بتا کہ ہمارے پاس ویڈیو بن جائیں۔ بہت سارے واقعات، بہت ساری کرامات ہیں، لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ جو ان کی تعلیمات ہیں ان کو ہمیں فالو کرنا چاہیے۔ حضرت عثمان مروندی المعروف لال شہباز قلندر کا مزار سیون شریف میں ہے، جہاں ہر سال 18 شعبان معظم کو عرس منایا جاتا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے کسی بزرگ کے واقعات کے ساتھ، کوئی نئی چیز کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم۔